یقینی اسلام دور نزدیک سے اس بزم میں حاضر رہنے والے تمام سامعین اور حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمامی حضرات بلند آواز سے بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدود والاکرم وعلی وصحابہ بارک وسلم۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام کتابوں میں سب سے افضل اور سب سے بالا اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے۔ یہ کلام الہی ہے، اور جتنی بھی تعلیمات ہیں ان میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ نافع اور فلاح و بہبود کا، دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ کتاب مقدس کی تعلیمات ہیں، اس لیے بھی یہ سب سے افضل کتاب ہے۔ دل میں اثر اور نفوذ کے لحاظ سے، گہرائی اور گہرائی کے لحاظ سے اس کا مقام سب سے اونچا ہے، اور یہ کتاب قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ اس لیے بھی یہ کتاب سب سے افضل، سب سے مقدس، سب سے بہتر اور سب سے بالا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے اور قرآن سکھانا چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ ہماری عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی جہاں اپنے بھائیوں میں بلکہ دوسری اقوام عالم میں بھی تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیتی ہے، وہیں یہ کتاب اللہ کی تعلیم کے لیے مدارس اور دارالعلوم بھی قائم کرتی ہے۔ جگہ جگہ ہماری تحریک نے دارالعلوم قائم کیے، مدارس قائم کیے، جہاں امت کے نونہالوں کو، بچوں کو، بچیوں کو کتاب اللہ قرآن مقدس کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے معنی بتائے جاتے ہیں، اس کے احکام سکھائے جاتے ہیں، اور جب وہ اپنا نصاب پورا کر لیتے ہیں تو ہم ان کی یہ فصل بہار اپنی قوم و ملت کے سامنے جلوہ گر کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی بعد مغرب آپ یہ منظر دیکھیں گے۔ ابھی جو منظر چل رہا ہے یہ تو تحریک سنی دعوت اسلامی کی تبلیغ کا سہانا منظر ہے۔ انشاءاللہ آج رات کی اوقات میں آپ سنی دعوت اسلامی کی تدریسی خدمات کا بھی سہانا منظر اپنی سر کی نگاہوں سے مشاہدہ کریں گے۔ یعنی دارالعلوم رضائے مصطفیٰ سے تعلیم حاصل کر کے کتاب و سنت کی تعلیم کا نصاب مکمل کر کے فارغ ہونے والے ہونہار طلبہ، باحوصلہ طلبہ کہ آج انشاءاللہ تعالی دستار بندی ہوگی، اور انہیں قوم کے درمیان ذمہ داران قوم کی حیثیت سے پیش کر دیا جائے گا، جو آپ کی صفوں میں جا کر آپ تک دین کے احکام پہنچائیں گے۔ تو یہ بڑا اہم پیغام ہے۔ قرآن اپنی تعلیمات کے لحاظ سے بھی سب سے افضل کتاب ہے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے آج نہیں، جب دنیا انصاف سے آشنا نہیں تھی، عدل سے آگاہ نہیں تھی،
اس وقت اسلام نے عدل سے اور احسان سے لوگوں کو روشناس کرایا تھا، اعلان کیا تھا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ عدل اور انصاف جہاں قائم ہوگا وہاں دور دور تک ظلم کا کوئی شائبہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام عدل قائم کر دیا کہ جہاں بھی رہو نظام عدل کو قائم کرو، نظام عدل قائم ہوگا تو وہاں سے ظلم ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ اور یہی ہوا۔ اجتماعی زندگی میں نظام عدل کی ضرورت ہوتی ہے، مگر انفرادی زندگی میں عفو درگزر اور احسان کی بھی حاجت پیش آتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کا بھی حکم دیا کہ اجتماعی زندگی میں تم نظام عدل برپا کرو، مگر انفرادی زندگی ہو اور احسان کی متقاضی ہو تو تم وہاں احسان کی بھی جلوہ گری کرو، احسان کے ساتھ لوگوں سے پیش آؤ۔ اس طرح سے عدل بھی قائم ہوا اور احسان بھی قائم ہوا، جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ اللہ نے یہ فرمان جاری کیا ہے، قرآن نے یہ اعلان کیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسلامی یہ فرمان جاری کرتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، اور یہ کوئی قید نہیں رکھتا ہے کہ ماں باپ مسلم ہوں تبھی احسان کیا جائے، بلکہ مسلم نہ ہو تو بھی قرآن یہی تعلیم دیتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ تو ماں باپ کا مرتبہ بڑا عظیم ہے۔ ماں باپ مسلم ہو تو بھی اور غیر مسلم ہو تو بھی ان کے ساتھ اسلام بھلائی کا، احسان کا، حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ قرآن ہی نے یہ فرمان جاری کیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد پورا کرو، جو تم نے عہد کیا یا آپس میں جو معاہدہ ہوا اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن نے یہ پیغام جاری کر کے ساری دنیا کو امن و امان کے رشتے میں جکڑ دیا ہے۔ آج کے دور میں جو بھی مہذب اقوام ہیں اور جو بھی منظم ممالک ہیں، ان تمام کے درمیان امن و امان کا معاہدہ ہے، امن و امان کا رشتہ ہے، اور ہر ملک میں ہر طرح کی قوم رہتی ہے، مسلم بھی غیر مسلم بھی، اور بے شمار تعداد میں رہتی ہے۔ ان اقوام عالم میں امن و امان کیسے قائم ہو تو دنیا نے اس کے لیے دستور بنائے، دستور اساسی بنائے، سب کے اوپر احکام کو جاری کیا کہ ہمارے ملک میں جو لوگ بھی رہتے ہیں سب کو ان دستوروں کا پابند رہنا پڑے گا، لیکن ان دستوروں کا پابند رہنے کے لیے کوئی ضمانت تھی تو اس کے لیے ضمانت پولیس ہوتی ہے اور وہاں کے ذمہ داران اور انتظامیہ ہوتے ہیں۔ قرآن اس سے نہیں روکتا، مگر قرآن نے ایک ایسا درس دے دیا ہے، ایک ایسا اعلان فرما دیا ہے، ایک ایسا حکم دے دیا ہے کہ جو پولیس کا بھی کام کرتا ہے، انتظامیہ کا بھی کام کرتا ہے، بلکہ ان سے بڑھ کر کے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر عہد کی، معاہدے کی عظمت اور احترام پیدا کرتا ہے۔ اے ایمان والو عہد پورے کرو۔ ایک بندہ مسلم جب قرآن پاک کا یہ فرمان سنتا ہے، جو قرآن پاک پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، وہاں کوئی فوج ہو نہ ہو، کوئی پولیس ہو نہ ہو، انتظامیہ کا کوئی فرمان ہو نہ ہو، لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ اس کا خدا اس کو دیکھ رہا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے، اس لیے اللہ کا جو فرمان اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اس طرح سے قرآن نے، اسلام نے ساری دنیا کو ایفاء عہد کی کے رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر کے سب کو امن و امان کے رشتے سے جکڑ دیا ہے۔ کہیں کوئی بدامنی نہیں ہو سکتی ہے اگر قرآن پاک کے اس نظام کو نافذ کر دیا جائے، نافذ بھی ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ آج بھی جو امن و امان کی خوشبوئیں ہم محسوس کرتے ہیں وہ ایفاء عہد کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ اس طرح سے قرآن نے جگہ جگہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے
قیمتی ارشادات، انمول ارشادات اقوام عالم کو دیے ہیں. اگر اقوام عالم ان ارشادات پر، ان فرمودات پر عمل کریں، ان کو دل سے سنیں، غور سے سنیں، تو انشاءاللہ وہ قرآن مقدس کی تقدیس کا، تقدس کا، اس کے احترام کا، اس کی عظمت کا، اس کے ادب کا، اس کی تکریم کا قائل ہو جائیں. ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہی وہ قرآن ہے جس کی شرح کے لیے حدیث نبوی پڑھائی جاتی ہے، حدیث نبوی کی شرح کے لیے فقہ پڑھائی جاتی ہے، اور ان سب کو سمجھنے کے لیے نحو، صرف، بلاغت وغیرہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ہمارے مدارس دینیہ میں یہ جو کچھ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یہ سب قرآن فہمی کا ذریعہ ہیں. کوئی براہ راست ذریعہ بنتا ہے، کوئی بالواسطہ ذریعہ بنتا ہے، لیکن سب کا تعلق قرآن فہمی سے ہے، قرآن کی تفہیم سے ہے. اسی لیے مدارس قائم کیے جاتے ہیں، اور یہی وہ تعلیم ہے جو دنیا کو امن سے، امان سے، آشتی سے ہمکنار کرتی ہے اور آشنا کرتی ہے. اس لیے ہمارے مدارس قائم ہوتے ہیں، اور ہمارے مدارس کے ذریعے قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے. قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب فرما دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں. قرآن کا کے سوال کا یہ لہجہ اور یہ تہوار بتا رہا ہے کہ بے علم کبھی علم والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. علم آفتاب ہے، 14ویں کا چاند ہے، بے پناہ اجالا ہے، سبحان اللہ. اور جہالت تاریکی ہے، اللہ اکبر. گپ اندھیرا ہے. دونوں ایک دوسرے کے مساوی اور برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے علم حاصل کرنے، علم کو پھیلانے اور علم کی نشر و اشاعت کا پیغام دیا ہے. یہی وہ تعلیم ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا. اس وقت کی قوم جاہلی قوم کہلاتی تھی. وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا تھا، کیونکہ علم کی عام طور پر روشنی نہیں پائی جاتی تھی. لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کا شعور نہیں تھا، سلیقہ نہیں تھا. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی دولت سے آشنا کر کے سب کو زندگی گزارنے کا بھی سلیقہ سکھایا، اور ساتھ ہی انہیں قوم کا معیار اور مربی بھی بنا دیا. تو زندگی گزارنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا. وہ قوم دنیا کی قائد بن گئی، اور دنیا کی جہاں بانی میں اس کا اول نمبر آیا. یہ سب احکام ہیں جن کا تعلق قرآن پاک کی تعلیمات سے ہے. یہ تعلیمات، یہ احکام، یہ فرمودات واضح طور پر دلالت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جو کتاب یہ تعلیمات دیتی ہے، یہ ہدایات دیتی ہے، وہ کتاب یقیناً سب سے بہتر کتاب ہے، اور اس کے سیکھنے والے لوگ سب سے بہتر ہیں. ضرورت ہے کہ آپ قرآن سیکھیں، قرآن کے تقاضوں کو سمجھیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو قرآن فہمی کی، قرآن کے درس و تدریس کی اور تعلیمات قرآن کو عام کرنے کی، عام سے عام تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت بخشے. اب ہم آپ کے سوالات سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اسی قرآن مقدس کی ہدایات کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں ہم ان کے جوابات فقہ حنفی کے مطابق عرض کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ توفیق دینے والا ہے، اور وہی سب کو توفیق ثواب اور توفیق ہدایت دیتا ہے. جزاک اللہ. حضرت ایک سوال یہ آیا ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، کچھ مساجد اب ایسی بھی پائی جا رہی ہیں جس میں مؤذن ہونے کے باوجود اذان مؤذن نہیں کہتا بلکہ ریکارڈڈ اذان لگا دی جاتی ہے. تو اس اذان کا کیا حکم ہوگا، اور اس پر جواب دینے کا کیا حکم ہوگا؟ کیا مطلب پھر بتائیے؟ ریکارڈڈ اذان جو ہوتی ہے، جو کسی اچھے مؤذن کی آواز میں ریکارڈنگ ہوتی ہے یوٹیوب وغیرہ سے لے کر، اس کو ایمپلیفائر پہ لگا دیا جاتا ہے، ساؤنڈ سسٹم پر لگا دیا جاتا ہے اذان کے وقت میں. مؤذن کوئی شخص اذان نہیں دیتا، تو ایسی اذان کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور جب ایسی اذان ہوتی ہے تو اس کا جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ اذان کی سنت، اذان دینا یہ سنت ہے اور شعار اسلام ہے. یہ سنت اور یہ شعار اسی وقت ادا ہوگا جب کوئی شخص، کوئی انسان، کلمہ پڑھنے والا انسان جی
اذان کے کلمات کی آواز بلند کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرے۔ تو جب کوئی انسان کلمہ پڑھنے والا رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق یہ آواز بلند کرے تو وہ ہے حقیقی معنوں میں اذان، جی اور اسی سے قائم ہوگا شعائر اسلام، اور اسی سے ادا ہوگی سنت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی اذان کے کلمات ریکارڈ کر لے اور اس کو لگا دے تو ایک آواز تو ہے جو کان سے چھو جاتی ہے، مگر اس سے اذان کی سنت یہ ادا نہیں ہوتی۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ اس سے ان کلمات کا جواب دیا جائے کہ نہ جواب دیا جائے، جی حضرت، یہ بھی سوال اہم ہے۔ جب کوئی منادی ندا دے، پکارے، تو اس کے کلمات کے جواب دینے کا حکم ہے، اور یہاں کوئی منادی ندا نہیں دے رہا ہے، جی اذان کے کلمات نہیں کر رہا ہے، بلکہ کسی منادی کے آواز کی نقل یا کہہ لیجیے آواز بازگشت محفوظ کر کے سنائی جا رہی ہے۔ اصل آواز پر جواب دینے کا حکم ہے، اور یہ تو آواز بازگشت ہے، آواز بازگشت پر اذان جواب دینے کا حکم نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اذان دے اور کوئی پرندہ مثلا طوطا یا مینا اس کی نقل کر کے وہ بھی اللہ اکبر کہے، جی تو اس پر طوطا اور مینا جو پرندہ ہیں ان کے اللہ اکبر کہنے کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ مؤذن منادی جو کلمات کہہ رہا ہے ان کلمات کا جواب دیا جائے گا، جی وہ نقل ہے اور یہ اصل ہے۔ تو آواز بازگشت کا جواب نہیں ہے۔ یا جیسے کسی نے اذان دی، وہ کسی گنبد سے ٹکرائی یا کسی دیوار سے ٹکرائی یا پہاڑ سے ٹکرائی اور ٹکرا کر وہ آواز واپس آئی، یہ جو آواز واپس آ رہی ہے، واپس آنے والی آواز، جو وہ حقیقت میں مؤذن کی بنادی کی آواز نہیں ہے، وہ پہاڑ کے ذریعے پیدا ہونے والی آواز بازگشت ہے، گنبد کے ذریعے پیدا ہونے والی آواز بازگشت ہے، کسی مکان سے ٹکرا کر پیدا ہونے والی آواز بازگشت ہے۔ تو جیسے گنبد سے، مکان سے، پہاڑ سے ٹکرا کر جو آواز بازگشت پیدا ہوتی ہے اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، اس کی جواب دینے کا حکم نہیں ہے، ایسے ہی لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کے ریکارڈ میں محفوظ کر کے جی جو آواز لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کے ذریعے نشر کی جائے جی وہ بھی آواز بازگشت ہے، اس کے بھی ان کلمات پر بھی وہ کلمات ہی نہیں ہے تو اس پر بھی جواب نہیں دیا جائے گا۔ جی تو نہ تو یہ حقیقت میں منادی کی اذان ہے اور نہ ہی اس کا جواب دینے کا حکم ہے۔ منادی کی آواز اذان وہی ہے جو کوئی فرد، کوئی شخص اذان دے اور ساتھ ہی ساتھ اسی اذان کا اور اسی اذان کے کلمات کا جواب دینا واجب بھی ہے۔ جزاک اللہ حضرت۔ حضرت انشورنس کمپنی کے ساتھ کام کرنا یہ کیسا ہے؟ انشورنس کمپنیز جو ہوتی ہیں جو انشورنس دیتی ہیں، گاڑی کے انشورنس، لائف انشورنس، تو اس کا امپلائی ہو کر کام کرنا یا اس کا ایجنٹ؟ کئی طرح کی بات ہو گئی، جی ایک تو لائف انشورنس ہوا جی اور ایک مطلق انشورنس جی جو جنرل انشورنس کہتے ہیں۔ جی کوئی گاڑی لی جاتی ہے تو اس کا لائف انشورنس نہیں ہوتا، جی اس کا انشورنس ہوتا ہے، صرف اس کو جنرل انشورنس کہتے ہیں۔ جی تو کمپنی حکومت کے قانون کے مطابق گاڑی لینے پر جو جنرل انشورنس کرتی ہے اور کچھ پیسے لیتی ہے وہ انشورنس کرانا اور کرنا جائز ہے۔ جی اور لائف انشورنس کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی آمدنی، اپنی تنخواہ اور اپنی کمائی کے پیش نظر یہ امید قوی رکھتا ہے کہ 3 سال تک جتنی بھی قسطیں ہوتی ہیں لائف انشورنس کی جی وہ تمام قسطیں وقت سے ادا کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ 3 سال کی تمام قسطیں ادا کر لے گا تو اس کے لیے اجازت ہے، اچھا اور جس کو یہ گمان غالب نہیں ہے اس کے لیے اجازت نہیں۔ جی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ کوئی بھی آدمی لائف انشورنس کرائے تو اس کی سالانہ قسطیں اتنی ہی رکھے
جن قسطوں کو اس سال وہ ادا کر سکتا ہے، جی اتنی نہ رکھے جو اس کی حیثیت سے باہر ہو اور ادا نہ کر سکے۔ جی جو قسط اس کی حیثیت سے باہر ہو اور ادا نہ کر سکے تو اتنی قسطوں کا لائف انشورنس کرانا ناجائز ہے، اور جتنی قسط سالانہ وہ ادا کر سکتا ہے، امید ہے زن غالب ادا کر لے گا، تو اتنی قسطوں کا لائف انشورنس کرانا جائز ہے، درست ہے۔ جی حضرت، حضرت ایک سوال یہ آیا ہے کہ خلا ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی فوراً دوسرا نکاح کر سکتے ہیں یا اس کی کچھ مدت ہے دوسرا نکاح کرنے کی؟ پہلے خلا سمجھ لیجئے، خلا کیا چیز ہے؟ خلا ایک قسم کی طلاق ہے۔ شوہر چاہتا ہے کہ بیوی کو اپنے ساتھ رکھے، اور بیوی چاہتی ہے کسی بھی وجہ سے کہ اس کے ساتھ نہ رہے، تو قرآن بیوی کو یہ اجازت دیتا ہے، پہلے تو یہی ہے کہ ان دونوں کو سمجھایا جائے، اور ان کی کوئی شکایت ہو تو شکایتیں دور کی جائے، اور دونوں کے درمیان نباہ کی خوشگوار زندگی کی راہ نکال دی جائے۔ اور بہت ایسا ہوتا ہے، بے شمار جوڑے جاتے ہیں، سمجھا دیا جاتا ہے، شکایتیں دور کر دی جاتی ہیں، وہ زندگی خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں، اور آج ان کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، ناتی ہیں، پورا کنبہ بھرا ہوا ہے۔ لیکن کچھ ایسے نادان بھی ہوتے ہیں کہ جدائی ہی چاہتے ہیں، اور عورت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے اور ہم کو اس سے الگ ہی کیا جائے، اچھا، اور شوہر چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ رہے، اس کو اپنے ساتھ رکھے۔ ایسے وقت میں بیوی یہ پیشکش کرتی ہے کہ میرا جو مہر مقرر ہوا ہے وہ مہر، اس مہر کی معافی کے بدلے میں شوہر اسے طلاق دے دے۔ تو مہر کی معافی کے بدلے میں شوہر، یا کہہ لو کہ مال کے بدلے میں شوہر اپنی بیوی کو جو طلاق دے، طلاق، اچھا، اس کو خلا کہتے ہیں۔ جو طلاق بغیر مالی معاوضے کی دی جائے وہ طلاق کہلاتی ہے، اور مالی معاوضے کے شرط پر، مہر معاف کرنے کی شرط پر جو طلاق دی جائے اس کو خلا کہتے ہیں۔ جی یہ تو جناب والا خلا ہوا۔ اب اصل سوال شروع ہوتا ہے کہ خلا کے بعد فوراً دونوں نکاح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ نکاح دوسروں ہی سے کرنا ہوگا، تو شوہر کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ خلا ہو یا طلاق ہو، طلاق کے بعد، خلا کے بعد وہ اپنا نکاح دوسرے کے ساتھ کر سکتا ہے، دوسری لڑکی کے ساتھ، عورت ساتھ کر سکتا ہے، فوراً بھی کر سکتا ہے۔ رہ گئی عورت جس نے خلا کرایا، تو اس کے بارے میں تفصیل ہے۔ اگر وہ شوہر کے رخصت نہیں ہوئی تھی اور نکاح کے بعد دونوں تنہائی کے جگہ میں، تنہائی کے مکان میں، تنہائی کے روم میں، کمرے میں اکٹھا نہیں ہوئے ہیں، الگ الگ ہی رہے ہیں، خلوت میں اکٹھا ہونے سے پہلے ہی عورت نے خلا کا مطالبہ کیا اور خلا ہو بھی گیا، تو عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ فوراً دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، یہاں کوئی عدت کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اگر عورت، بیوی شوہر کے ساتھ 1 رات 2 رات رہ چکی ہے، خلوت میں اور تنہائی میں وقت اپنا گزار چکی ہے، تو ایسے وقت میں قرآن عورت کو یہ رہنمائی کرتا ہے کہ تم تھوڑی دیر 3 حیض تک رکی رہو۔ قرآن کا طول مطلقات تربصن بانفسهن 3 قروء، جن عورتوں کو طلاق دی گئی، یہ مطلق ہے، خلا کے ذریعے طلاق ہو یا بغیر خلا کے، وہ اپنے آپ کو نکاح سے 3 حیض تک روکے رہیں۔ جب 3 ماہواری، 3 ماہ حیض خلا کے بعد، طلاق کے بعد آ کر گزر جائیں، تو اس کے بعد وہ عورت بھی جہاں چاہے اپنی صوابدید کے مطابق نکاح کر سکتی ہے۔ جی تو عورت کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ شوہر کے ساتھ 1-2 رات یا چند راتیں گزار چکی ہے تو خلا کے بعد 3 حیض کا انتظار کرے، جب 3 حیض آ کر گزر جائیں تب وہ نکاح کرے، اور اگر خلوت میں اکٹھا نہیں ہوئے ہیں، رخصتی ہی نہیں ہوئی ہے، تو وہ بھی فوراً نکاح کر سکتی ہے، اور شوہر تو بہرحال، مرد تو بہرحال دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ جی حضرت اس میں 2 سوال اور پوچھے ہیں سامنے والے نے، کیا صرف دستخط سے خلا واقع ہوتا ہے؟ نہیں، جب صرف دستخط سے کیسے ہوگا؟ صرف دستخط سے خلا واقع ہو تو کوئی آدمی کاغذ لے لے اور جو اپنا دستخط کرتا چلا جائے تو نہ طلاق ہوگی نہ خلا ہوگا۔ ہاں، اگر خلا کا مضمون مرتب کر دیا گیا، جیسا کہ میں نے بتایا، خلا کا مضمون مرتب ہونے کے بعد اس پر شوہر بھی
शौहर भी दस्तखत करे, खुला का मजमून मुरत्तब हो गया, उससे शौहर और औरत को पढ़ के सुना दिया गया या मजमून बता दिया गया। तो खुला के मजमून पर आगाह होने के बाद जब उस पर शौहर भी दस्तखत कर दे और औरत भी दस्तखत कर दे, दोनों के दस्तखत हो जाएं, तब जाकर तलाक वाक़ होगी, खुला वाक़ होगा। जब तक दोनों का दस्तखत न हो तब तक खुला नहीं होगा। सिर्फ दस्तखत से कुछ नहीं होता है, खुला का मजमून मुरत्तब हो, दोनों को आगाह कर दिया जाए, आगाह होने के बाद मर्द और औरत दोनों पर दस्तखत कर दें, तो इस दस्तखत के बाद खुला हो जाएगा, तलाक पड़ जाएगी, और इसके बाद ही फिर निकाह का सवाल पैदा होता है। जी हज़रत, तीसरा सवाल जो है उसका जवाब आपने पहले सवाल में दे ही दिया था, लेकिन फिर मैं उस सवाल को इसलिए दोहरा दूं ताकि हमारे जो शुरका हैं उनको याद रह जाए फिर से। क्या खुला के वक्त मर्द महर का मुतालबा कर सकता है? खुला के वक्त मर्द महर का मुतालबा कर सकता है। ठीक है, जरूरत तो है। अगर शौहर ने औरत को महर दे दिया था, मसलन 10,000 महर मुकर्रर हुआ था और उसने महर औरत को भिजवा दिया, औरत ने उस पर कब्जा कर लिया, औरत ने महर पा भी लिया, कब्जा भी कर लिया। अब किसी वजह से उसको उस मर्द के साथ रिश्ता पसंद नहीं आ रहा, इसलिए वो कहती है कि महर के बदले में तुम मुझे तलाक दे दो। तो जाहिर सी बात है कि शौहर ये कहेगा कि तुम पहले मुझे महर दे दो, उसके बाद हम तुम्हें तलाक देंगे। इस सूरत में ये होगा कि वो महर किसी सालिस, किसी तीसरे के हाथ में, बस जज क्या हो रहा है तो जज के पास उसको जमा किया जाए, किसी मौलाना साहब क्या हो रहा है तो उनके पास वो महर जमा कर दिया जाए, और फिर शौहर तलाक दे और उसके बाद ये महर उसको वापस कर दिया जाए। अच्छा। तो तलाक वाक़ई होगी। तो अगर शौहर महर अदा कर चुका है तो चूंकि खुला महर के बदले ही में दिया जाता है, इसलिए वो महर की वापसी का मुतालबा करेगा। जी। और अगर महर नहीं दिया है तो महर की वापसी का मुतालबा नहीं करेगा, महर की माफी का मुतालबा करेगा। अच्छा जी। हज़रत, एक साहब हैं जो बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे काम करते हैं, उनका सवाल ये है, क्योंकि मैं मैनेजर हूं तो जो इंटरेस्ट के जो मामलात होते हैं, कारोबार जो होते हैं, या किसी को लोन देने का जो मामला होता है, तो उसमें हमारी सिग्नेचर वगैरह होती है, तो क्या हम ऐसी सूरत में गुनहगार हो जाएंगे? बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे काम करते हैं वो, तो जो बैंक के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कोई कस्टमर आता है लोन वगैरह लेने के लिए, तो उसको लोन देते हैं, तो उनके पेपर्स पे मैनेजर की भी सिग्नेचर होती है, तो ऐसी सूरत में क्या वो भी गुनहगार होंगे? नहीं, मैनेजर पर दस्तखत करने की वजह से गुनाह नहीं होगा। वो बैंक की मुलाजमत कर सकता है, वो इससे काम रखे कि उसका काम जो भी कागज हो उस पर दस्तखत करना है, और इस हैसियत से उस पर दस्तखत करे, बाकी और किसी चीज से वो ताल्लुक न रखे, और न ही हर बात पर रजा का कोई सवाल हो, सिर्फ उससे गरज रखे कि वो एक मुलाजिम है और जिसका काम है कागजात पर दस्तखत करना, इसलिए वो कागजात पर दस्तखत करता है। तो इस हद तक उसकी वो इजाजत है, वो मुलाजमत जारी रख सकता है, इसमें कोई बात नहीं, कोई गुनाह नहीं। जी हज़रत, कभी कुछ लोग बीमार वगैरह जब ज़्यादा होते हैं, काफ़ी इलाज कराने के बाद आराम नहीं होता, तो वो अपने घर वालों को भी लेकर या खुद अकेले मंदिरों की तरफ चले जाते हैं, वहाँ जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं ताकि उनको शिफा मिले और उस बीमारी से निजात हासिल करें। तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म होगा उन पर? शिफा देना अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु का काम है। ना मंदिर शिफा दे सकता है, ना मस्जिद शिफा दे सकती है, इसलिए अल्लाह की तरफ रुजू करे और अल्लाह ही से शिफा चाहे तो अल्लाह के वलियों को, नेक बंदों को, सालिहीन को अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाए कि अपने महबूबों के सदक़े में परवरदिगार तू मुझे मेरी बीमारी से शिफा याब कर दे। जी हज़रत, एक खातून ने सवाल किया है कि उनकी वालदा की उम्र जो है वो 45 साल की है और अब्बा का इंतकाल हो गया है, अभी 2 महीने हुए हैं और वो मुसलसल रोती रहती हैं और सब्र नहीं कर पाती, तो क्या मैं उन्हें उस घर से ले जाकर अपने घर में रख सकती हूँ? बाकी के अय्याम, इद्दत के जो अय्याम है बाकी के, वो अय्याम वो मेरे घर पे गुजार सकती हैं वालदा? अपनी वालदा को समझाओ कि वो सब्र करे। जो लोग सब्र करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बहुत बड़ा अजर अता फरमाता है। कुरान फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
بشارت دو، خوشخبری دو ان لوگوں کو جن پر کوئی مصیبت آئی تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ قرآن صبر کا حکم دیتا ہے اور صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے، جنت کی بشارت، راحت کی بشارت۔ تو اپنی ماں کو سمجھاؤ کہ وہ صبر کرے تاکہ اس صبر کی وجہ سے وہ جنت کے حقدار بنے۔ بے صبری کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے، روتی رہنے کی وجہ سے ان کا یہ اجر بھی چلا جائے گا اور رونے سے ان کا غم بھی ہلکا نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں، درود شریف زیادہ پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، نہ کچھ ہو تو اللہ 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 یہی پڑھتی رہیں، انشاءاللہ ان کے دل کو اطمینان ہوگا۔ رہ گئی یہ بات کہ تم اسے اپنی ماں کو اپنے گھر لے جاؤ، تو وہاں لے جانے سے تو ان کو تسلی کوئی خاص نہیں ہوگی اور نہ ہی رونا وہاں جانے سے موقوف ہو سکتا ہے۔ رونا کیسے موقوف ہوگا، دل کا اطمینان کیسے ہوگا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے گھر لے جانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ تم خود اپنی ماں کے پاس آ جاؤ، ان کو سمجھاتی رہو، ان کے ساتھ رہو اور ان کو مانوس رکھو۔ قرآن کا حکم ہے لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں، تو وہ اپنے گھر میں رہیں اور تم ان کے گھر میں آ جاؤ، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان کو، ان کے دل کو، ان کے دماغ کو راحت دو، مانوس کرو اور انہیں ہدایت کرو کہ اللہ کا ذکر کر کے اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ جی حضرت ہم نے علماء سے جو ایک حدیث پاک کا مفہوم سنا ہے کہ جس گھر میں کتے اور تصویر ہوتی ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو حضرت یہ تصویر ایگزیکٹلی کون سی تصویر ہے؟ کیونکہ آج کل نوٹ پر بھی تصویر، بیگ پر بھی تصویر ہوتی ہیں، ایسی مختلف تصاویر ہمارے گھروں میں آ جاتی ہیں، تو کس تصویر کے لیے حضرت یہ حکم ہے، خاص کس تصویر کے لیے؟ کچھ تصویریں وہ ہیں جن کا ساتھ میں ہونا یا گھر میں ہونا ہماری مجبوری ہے، جیسے کرنسی نوٹ پر تصویریں ہوتی ہیں جی، تو کوئی نوٹ کو تو پھینکے گا نہیں، مجبوری ہے کہ اپنے ساتھ رکھے۔ آدھار کارڈ ہے، اس کے لیے تصویر جمع کرنی پڑتی ہے اور آدھار کارڈ پر بھی تصویر ہوتی ہے، لائسنس پر تصویریں ہوتی ہیں۔ غرض کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر قانوناً تصویر ہوتی ہے اور وہ ضروری بھی ہے۔ پاسپورٹ ہے، اس پر بھی تصویر ہوتی ہے، تصویر رکھنا ضروری ہے۔ تو دو تصویریں رکھنا ضروری ہیں، ان تصویروں کی وجہ سے فرشتوں کے کا گھر میں آنا، رحمت کے فرشتوں کا گھر میں آنا بند نہیں ہوگا، وہ آتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو تصویریں محض فیشن کے طور پر بلا ضرورت عزت کی جگہوں پر لٹکا دی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں، تو ان تصویروں کے لیے یہ حکم ہے کہ فرشتے انہیں دیکھیں گے تو وہ ان گھروں میں نہیں آئیں گے کہ بلا وجہ، بلا ضرورت شرعی، بلا حاجت شرعی، محض ایک فیشن اور نمائش کے طور پر ان تصویروں کو رکھا گیا ہے، اور وہ بھی عزت کی جگہ میں، اکرام کی جگہ میں رکھا گیا، مثلا آویزاں کیا گیا، تو ان تصویروں کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھروں میں نہیں آتے۔ جو تصویریں مجبوری ہیں تو وہ تو شریعت گوارا کرتی ہے، اجازت دیتی ہے، تو جس کو شریعت گوارا کرتی ہے، اجازت دیتی ہے، تو اسے فرشتے بھی گوارا کر لیتے ہیں اور آتے رہتے ہیں۔ اور جو تصویریں مجبوری سے باہر ہیں، شریعت ان کی اجازت نہیں دیتی، ناگوار رکھتی ہے، تو فرشتے بھی ناگوار رکھتے ہیں اور ایسے گھروں میں نہیں جاتے جن گھروں میں ناجائز تصویریں رہتی ہیں۔ جی حضرت کیا عورت کی قبر پر جا سکتی ہے؟ عورت نہ مرد کی قبر پر جائے نہ عورت کی قبر پر جائے، کیونکہ احادیث نبویہ میں مطلقاً ہی عورتوں کو زیارت قبور سے منع کیا گیا تھا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ تو ضرور ہوا، مگر پھر دوسرے مفاسد پیدا ہو گئے، تو وہ مفاسد، وہ خرابیاں پائی جائیں گی عموماً، خواہ عورت مرد کی قبر پر جائے یا عورت کی قبر پر، اس لیے وہ زیارت قبور کے لیے نہ جائے۔ اب ہمارے علماء اسی کا حکم دیتے ہیں
لیکن وہ زیارتیں دے پائے، جی فضیلت کیسے حاصل کرے؟ تو اس کی راہ ہے، اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ چاہے تو روزانہ یا چاہے روز باوضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کر کے وہیں سے اس کا ثواب اپنی محرومہ کو، اپنے محروم کو بھیج دے تو سارا ثواب اس کو پہنچے گا۔ سبحان اللہ، کھانا پکا کر کے غریبوں کو کھلا دے، محتاجوں کو کھلا دے تو اس کا ثواب بھی اسے پہنچے گا۔ اور مردوں کو وہاں حاضر ہو کر زیارت قبور کرنے سے جو ثواب ملتا ہے اور جو فضیلت ملتی ہے، اس عورت کو گھر میں رہ کر فاتحہ پڑھنے اور کھانا کھلانے سے وہی فضیلت ملے گی، وہی ثواب ملے گا، کیونکہ یہ شریعت کی پیروی میں اور اللہ کے خوف سے ایسا کر رہی ہے۔ تو یہ ثواب میں اور فضیلت میں مردوں سے کمتر نہیں ہے، اس کو فضیلت وہی ملے گی، ثواب وہی ملے گا انشاءاللہ جو مردوں کو ملتا ہے، بس یہ اللہ کے خوف سے اور شریعت کی پیروی کے لیے گھر میں رہے اور گھر میں رہ کر یہ سارے کام کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر نماز کا وقت ابھی باقی ہے لیکن جماعت چھوٹنے کا اندیشہ ہے، والدین نے کچھ کام کہا ہے، اگر اس کام کے لیے میں جاتا ہوں، اس حکم کی فرما برداری کرتا ہوں میں، تو جماعت چھوٹ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ والدین کی فرما برداری کے لیے جاؤں یا جماعت کے لیے جاؤں؟ آج کل عام طور پر جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ یا تو اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ماں باپ کو حکم شرع نہیں معلوم، جی یا اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ جماعت کا وقت ہے اور لڑکا مسجد جا رہا ہے۔ اچھا، اگر ماں باپ کو معلوم ہو کہ جماعت کا وقت ہے، لڑکا مسجد جا رہا ہے، تو وہ اسے نہیں بلائیں گے۔ لڑکے کو چاہیے یہ ذرا ان سے ملاقات کر لے کہ ابا اماں نماز کا وقت ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، اب ہمیں اجازت دیں، ہم نماز پڑھ کر فوراً حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت گزاری کریں گے، تو انشاءاللہ اجازت بھی دیں گے۔ اس طرح سے اللہ کی اطاعت بھی ہوگی اور بعدہ اپنے والدین کریمین کی بھی اطاعت ہو جائے گی۔ جی۔ اس طور پر آپ کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حل جاننا چاہتے ہیں۔ جادو کا اثر ہے تو اس کا حل بتائیے، ایسا انہوں نے کہا۔ اچھا، کیسے پتا چلا جادو ہے؟ جی دیکھیے بہت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، اور اس بیماری کی وہ توجہ نہیں کر پاتا، سمجھ نہیں پاتا، تو سمجھتا کہ یہ تکلیف بیماری کی وجہ سے نہیں، ایسی کوئی بیماری تھوڑا ہوتی ہے، جی یہ تو جادو کی وجہ سے ہے، پانی مبتلا ہوتا ہے اور پھر صاحب جادو کا علاج کرتا ہے، وہ بیماری ہے جادو کے علاج سے بیماری تو نہیں ٹھیک ہوگی، پھر وہ اپنے کو پریشان کرتا رہتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ان کے پاس کبھی ان کے پاس، روپے وہاں بھی خرچ ہوتے ہیں۔ تو اسے چاہیے کہ دماغ کے ڈاکٹر سے ملے، جی اپنی کیفیت بتائے اور وہاں سے اپنا علاج کرائے، انشاءاللہ اس کا یہ جادو جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اور کچھ دعا بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے اور خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت کرے۔ جی حدیث پاک میں ہے کہ باطل یعنی ساحر، جادوگر سورہ بقرہ پر قابو نہیں پاتا، اور جہاں سورہ بقرہ شریف کی تلاوت ہوتی ہے تو جادو وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جن شیاطین بھوت پری ہوتے ہیں یہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کیجیے، جن بھوت پریت پری آسیب جو بھی ہوں گے سب بھاگ جائیں گے، انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اگر آپ کے اوپر جادو ہوگا تو جادو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دفعہ کھانے والی بتا دیتے ہیں، حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں تو اجوا کھجور لاتے ہیں، جی اجوا کھجور یہ جادو سے شفا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو 1 کھجور یا 3 کھجور جادو سے شفا کے لیے کھا لیا کیجیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کھجور کھانے کے بعد پانی پینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ زمزم کا انتظام کر لیجئے اور اس کے بعد آپ زمزم شریف پی لیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 2-3 کام ہے آپ کو کرنا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ ڈاکٹر کو دکھانا ہے، ڈاکٹر کو دکھلانا ہے، سائیکاٹرسٹ کو۔ ہاں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے اور سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ روزانہ پوری سورہ بقرہ پڑھیے، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیے، اللہ آپ کو یہ فیض دیتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا کام کیا ہے کہ جتنا بھی مل جائے تو اجوا کھجور کھا لیا کیجیے۔ چوتھا کام کیا ہے؟ آپ زمزم شریف پی لیا کیجیے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ،
آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے ان سب مقصد کے لیے ہے. سبحان اللہ. آپ پی کر تو دیکھیں. جی. میں نے تجربہ کیا اس کا، میں جادو پر تجربہ نہیں کیا ہے، دوسرے کام پر تجربہ کیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. میں حج کے لیے 1996 میں گیا تو مجھے خیال آیا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ 4 نبی اب بھی زندہ ہیں جنہیں موت ہی نہیں آئی. 2 آسمان میں ہیں اور 2 زمین میں ہیں. سبحان اللہ. زمین والے دو نبی کون ہیں؟ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام. سبحان اللہ. تو ان کے بارے میں حضرت علیہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہر سال عرفات میں آتے ہیں، وقوف کرتے ہیں اور پھر کعبہ شریف کے پاس آ کر کے طواف کرتے ہیں اور چاہے زمزم پہ جا کر جی بھر کر کے آب زمزم شریف پی لیتے ہیں. اور یہی چاہے آب زمزم شریف پی لینا دن سال بھر کے لیے ان کے لیے کھانا بھی ہو جاتا ہے اور پانی بھی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں نے سوچا کہ ہم تو نبیوں کے غلام ہیں، سبحان اللہ. تو ذرا کھانا تو کھائیں گے ہی لیکن ناشتہ ہم اسی کا کریں. تو فجر کے بعد طواف کرتے تھے اور چاہے زمزم پہ جا کر یہی ناشتہ کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی آپ زمزم شریف جی بھر کے پی لیتے تھے، سبحان اللہ. باہر نکل کر 1 ریال کی 1 چائے پی لیتے تھے. سبحان اللہ. طبیعت اتنی آسودہ ہو جاتی تھی اور اتنا شکم سیر میں ہو جاتا تھا کہ 11 بجے سے پہلے کبھی بھوک نہیں لگی اور 11 اور 12 کے درمیان کھانا مل جاتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو مجھے بڑا اطمینان ہوا. میں یہ شکایت ہوئی جب آب زمزم زیادہ پی لیتا تھا تو آب زمزم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، وہاں وہ کچھ ملا دیتے ہیں جس میں ٹھنڈی کی وجہ سے ٹھنڈک آتی ہے، تو اس کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا تھا. تو میں نے سوچا یا اللہ ناشتہ تو بہت اچھا ملا، اب اس کے لیے کوئی کیا کرے. تو خیال آیا کہ جب حدیث پاک میں ماء زمزمہ لما شرب له کہ آب زمزم جس مقصد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے، تو چلو ایک روز آب زمزم اسی مقصد سے پیئیں کہ ناشتہ بھی ہو جائے اور پیشاب بھی زیادہ نہ لگے. سبحان اللہ. سو میں نے پیا اور الحمدللہ بالکل مطمئن ہو گیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اب اس کے بعد کی بھی بات ہے لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کا میں نے تجربہ کیا ہے سبحان اور اللہ. تجربہ کر کے میں اس کو بتا رہا ہوں. آپ بھی تجربہ کریں اور جادو والے بھی تجربہ کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. انشاءاللہ. ماشاء اللہ. حضرت جو یہ عقیدہ رکھے کہ امام مہدی آ چکے ہیں، آ گئے ہیں، کیا حکم ہے؟ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نہیں تشریف لائے. ان کے آنے سے پہلے قیامت کی بہت سی نشانیاں ظاہر ہونی ہیں. کچھ تو ظاہر ہو چکی ہیں لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہیں. اس میں جو سب سے بڑی نشانی ظاہر ہونی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے تشریف لائیں گے. یہ تیسرے نبی ہیں جو آسمان میں، جو 2 نبی آسمان میں ہیں ان میں سے ایک نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ تشریف لائیں گے دمشق کی جامع مسجد میں. وہاں پہ سب لوگ جمع ہوں گے. لوگ چاہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امامت کے لیے آگے بڑھیں. تو اس وقت وہ اسی امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتحیہ کے ایک فرد عظیم کو، ایک صالح کو آگے بڑھائیں گے اور وہ آگے بڑھ کر کے امامت کریں گے. اس وقت لوگ سمجھیں گے کہ یہی ہیں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. تو ان کا اصل ظہور اس وقت ہوگا. جی. تو ان کے ظہور کا وقت وہ ہے. ابھی کیسے کسی کو پتا چلے گا کہ وہ آ چکے ہیں اور موجود ہیں؟ ان کے ظہور کا وقت وہ ہے. ابھی قیامت کی بہت سی نشانیاں باقی ہیں. ابھی سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا باقی ہے. اس لیے اس کے خلاف عقیدہ رکھنا گمراہی ہے، گمراہ گری ہے. ایسی باتوں پر توجہ نہ دی جائے اور اپنے آپ کو بچیں. قیامت قریب ہے تو قرب قیامت میں لوگ بہت سی باتیں کریں گے. تو کوئی کہتا ہے تو آپ کہنے دیجئے، لیکن آپ کو تو اس پر عمل کرنا چاہیے جو آپ کے علماء اہل سنت نے لکھا ہے. آپ کی آسان کتاب بتا دیتا ہوں، بہار شریعت پہلا حصہ. سب لوگ اس کتاب کو اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو پڑھیں. اس میں قیامت اور علامات قیامت کا بیان ہے. اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ خود بخود واضح فیصلہ کر سکیں گے. بہار شریعت پہلا حصہ قیامت کا بیان، یہ آپ لوگ پڑھیے، اپنے پاس رکھیے اور پوری کتاب بار بار پڑھ لیجیے. انشاءاللہ آپ بھٹکیں گے نہیں، گمراہ نہیں ہوں گے. دنیا کیا کہتی ہے اس کے پیچھے نہ پڑیں. آپ کو کیا کرنا ہے وہ کریں اور وہ ہے بہار شریعت کا مطالعہ.
तो हजरत ऐसा शख्स गुमराह होगा। अब वो जो भी हो, नहीं ये सवाल जो अहले सुन्नत व जमात के मजहब के खिलाफ जो चीज है जी वो गुमराही है, गुमराहगिरी है, वो मैंने बताया। जी। तो हजरत उसके बाद उनका सवाल ये था, क्या ऐसे शख्स को काफिर कह सकते हैं? हम इस बारे में नहीं कुछ बता सकते, जी जी हजरत। हम इस पर तहकीक नहीं है। जी हजरत। हजरत एक सवाल ये आया है कि क्या परी का कोई वजूद है? परी जिन को कहते हैं, अच्छा, जिन औरत जिन को परी कहते हैं, मोहनस जी। तो जिन मर्दों का भी वजूद है और जिन औरतों का भी वजूद है। जी हजरत। सफ़ा और मरवा की सही जो होती है, अगर किसी ने फर्स्ट फ्लोर से की, या जो फर्स्ट फ्लोर जो मंजिला बन गया है वहां से अगर किसी ने सही की, तो क्या हुक्म होगा उस पर? कितने फेरे करने पड़ेंगे तो सही होगी? क्या फिर बताइए तो? जो जदीद मसा जो बना है, जो फ्लोर पहला फ्लोर जो बना है, फ्लोर जो चढ़ा दिया गया है, उस पर से अगर कोई सही करता है तो 7 फेरे होंगे या कुछ ज्यादा? नहीं, जो फ्लोर बने हुए हैं वो पुराने ही मसा पर बना है। अच्छा, खाना भी है, उसके ऊपर मंजिल है, उसके ऊपर मंजिल, उसके ऊपर, इस तौर पर अगर कई मंजिलें भी हों, 10 मंजिलें भी हों, 20 मंजिलें भी हों, जो मसा पर है, तो वो सही है, दुरुस्त है, वाजिब अदा होगा। जी हजरत। एक खातून का सवाल है कि अगर शौहर नाराज हो तो क्या नमाज कबूल होगी? और दूसरा सवाल उन्होंने इसमें यह किया है कि बहुत मनाने की कोशिश करती हूँ, वो राजी नहीं होता, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म होगा मेरे लिए? वजह नहीं बताई कि क्यों नाराज है, जिससे पता चले कि ये मामला क्या है। अगर शौहर की नाराजगी बरहक है, तुम शरीयत के खिलाफ काम करती हो, कदम उठाती हो, मसलन नमाज नहीं पढ़ती हो, नमाज के औकात में सोई रहती हो, या इस तरह का और कोई काम जो शरअन नाजायज है, इसलिए शौहर नाराज है, तो फिर अल्लाह भी नाराज होगा। कबूल करने वाला तो अल्लाह है ना जी। अल्लाह ही नाराज होगा तो तुम खुद फैसला करो कि क्या तुम्हारी नमाज मकबूल होगी। और अगर शौहर की नाराजगी नाहक है, बिला वजह के लिए है, उसने मिजाजी नाराजगी का पाया है, तो नरमी के साथ उसको समझाने की कोशिश करो, नर्म करने की कोशिश करो, तुम्हारी नमाज सही होगी, अल्लाह राजी है, तुम्हारी नमाज भी मकबूल होगी इंशाअल्लाह। अगर कोई शख्स कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाए तो क्या ये शरई कसम होगी? हाँ, कुरान पाक की कोई कसम खाए या कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाए तो इसका मतलब यही होता है कि वो कुरान की कसम खा रहा है। कुरान ये कलाम इलाही है और कलाम इलाही की कसम भी कसम है, कसम होगी। जी हज़रत। परफ्यूम लगाकर नमाज अगर पढ़े तो क्या नमाज सही होगी? परफ्यूम का इस्तेमाल किया अगर करें, परफ्यूम में अगर अल्कोहल की आमेजिश है, मिलावट है, बहुत ऐसा होता है उसमें मिलावट होती है, अल्कोहल ना पाक है, वो पाक नहीं है, तो ऐसे परफ्यूम को अपने बदन पर या कपड़े पे लगाना जायज नहीं है, उससे बचा जाए। अगर ज्यादा लग जाएगा तो नमाज नहीं होगी, और मामूली सा थोड़ा सा लगा होगा तो नमाज हो जाएगी। फिर भी अपने हाथों ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। आमतौर पर जो लोग लगाते हैं वो कम नहीं लगाते हैं, ज्यादा ही लगाते हैं जी। लिहाजा एहतियात करें और अपनी नमाजों को बचाएं और गुनाह से बचें। जी हज़रत। हज़रत इस्लाम, हाँ, अगर उसके अंदर अल्कोहल नहीं लगा है, उसकी मिलावट नहीं है, तो हम उसकी इजाजत देते हैं, वो जायज है। उस पर लिखा रहता है कि अल्कोहल से पाक है कि नहीं पाक है, तो जिस पर लिखा हो कि अल्कोहल की मिलावट है तो उसको न इस्तेमाल करें, और जो अल्कोहल से खाली हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हज़रत, जो पहले सवाल आया था कि जो ये शख्स ये अकीदा रखे कि इमाम मेहदी आ चुके हैं, आपने उसका जवाब दिया। ऐसे शख्स के साथ उठना बैठना, उससे बातचीत करना, उसके साथ में वक्त गुजारना, ये इस पर क्या? वो शख्स अहले सुन्नत व जमात से नहीं है, नहीं है। जी। तो हमें अपना ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से रखना चाहिए, न कि हर एक से। जी। इस्लामिक बैंक सिस्टम क्या है? क्या ये नॉर्मल बैंक सिस्टम जो हमारे देश में चलता है उससे डिफरेंट है, उससे अलग है? इस्लामी बैंकारी, इस्लामिक बैंक सिस्टम क्या है? इस्लामी बैंक सिस्टम यह है कि इस्लाम के उसूल तिजारत व नफा पर कोई बैंक कायम किया जाए। जी। तो अगर इस्लाम के उसूल तिजारत व नफा पर कोई बैंक कायम है तो इस्लामी बैंक है, और अगर इसके खिलाफ है, इसका लिहाज नहीं किया गया है, तो हम उसे इस्लामी बैंक नहीं कहते। अच्छा जी हज़रत, ये जो बैंक में एफडी, फिक्स डिपॉजिट, और नॉर्मल सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट आता है, उसके लिए क्या हुक्म है शरीयत का? हुकूमत के बैंकों में रुपए जमा करने पर जो इंटरेस्ट मिलता है
انٹرسٹ کے نام پہ جو رقم ملتی ہے وہ حکومت اپنے قانون کے مطابق دیتی ہے اور اپنی خوشی سے اور اپنی رضا سے دیتی ہے. اس میں کھاتے دار کی طرف سے کوئی دھوکہ فریب نہیں ہوتا اور کوئی دباؤ اور زیادتی نہیں ہوتی. لہٰذا وہ نفع لینا جائز و درست ہے, چاہے ایف ڈی کی شکل میں ہو یا سیونگ بینک اکاؤنٹ کی شکل میں ہو, سب جائز و درست ہے. جی حضرت ایک سوال یہ ہے, ایک منٹ چٹھی. ہاں, اگر بیوی شوہر کو اپنے مائکے آنے پر مجبور کرے, اس صورت میں شوہر اپنے والدین کی خدمت کرے یا بیوی کی بات کو مانے؟ کیا ہے, اگر بیوی ضد کرے شوہر کو اپنے گھر لے جانے, مائکے لے جانے کے لیے, اپنے ماں باپ کے گھر لے جانے کے لیے, تو شوہر پر کیا حکم ہوگا؟ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے یا بیوی کے ساتھ اس کے مائکے یعنی شوہر اپنے سسرال چلا جائے؟ یہ جانے کا مطلب عارضی نہیں ہے بلکہ مستقل ہے. یعنی عورت یہ چاہتی ہے کہ مستقل طور پر اس کا شوہر اپنے سسرال میں جا کر رہے, وہیں اس کی بیوی بھی رہے, وہ بھی رہے. تو شوہر بیٹا اپنے ماں باپ کی مرضی کا لحاظ رکھے. جی, اگر ماں باپ اجازت دیتے ہیں شوق سے, خوشنودی کے ساتھ, تو وہ جہاں چاہے وہاں رہ سکتا ہے. اور اگر ماں باپ اس کے لیے راضی نہیں ہے, اجازت نہیں دیتے ہیں, تو اپنے ماں باپ کی رضا کا خیال رکھے اور یہ خود ان کی خدمت میں رہے, ان کی نافرمانی نہ کرے. حضرت سوالات تو ختم ہو گئے اور وقت بھی بالکل ختم ہونے کے قریب ہے. آپ دعائیہ کلمات اگر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزم کو قبول فرمائے, آمین. اور جو کچھ بھی دین کی باتیں ہم نے سنی اور سنائی ان پر ہم سب کو چلنے اور عمل کرنے کی سعادت بخشے. آمین. بات تھوڑی ہو, سمجھ میں آ جائے, ذہن میں محفوظ رہے اور اس کو ہم یہاں سے لے کر جائیں, یہ بہتر ہے اس سے کہ زیادہ سنیں اور بہت کچھ بھول جائیں. ان کو یاد رکھیے, جی, اس کے مطابق زندگی گزاریے. جی, انشاءاللہ یہ تھوڑا علم بھی آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے بہتر ذریعہ بنے گا. انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.